مرحبا، میں کلیہ ہی کا ایک اپنا طالب علم ہوں۔ اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں آپ کو کلیہ کے پروگرام گاہ تک ساتھ لے چلوں گا۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت ہے۔ آپ کے پاس فرصت ہو تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، ضرور۔ آپ کے علاقے کے علماء کرام صوفیوں کا ذکر خیر کیوں نہیں کرتے؟ ان کی دعوتی کاوشوں کو تو فراموش نہیں کیا سکتا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تعجب ہے، آپ اتنے بڑے ادارے کے طالب ہیں اور صوفیہ کرام کے نام سے واقف نہیں؟ جناب علی سید سالار مسعود، داتا گنج لاہوری، پیران پیر خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، فیض الدین گنج شکر وغیرہ ان کے مساعی جمیلہ، اور ان کی دعوتی خدمات سے کیا کوئی ناواقف ہو سکتا ہے؟ محترم، ہمیں ان صوفیہ کرام کے نام بھی پتہ ہے اور ان کے کام بھی، لیکن آپ ان سے متعلق کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ متحدہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت چونکہ صوفیوں کے بدولت ہوئی ہے، اس لیے ان کے کاوشوں کو موضوع بنانا چاہیے۔ دیکھیے، حقیقت کی پردہ پوشی یا کہہ لیجیے کہ صوفیہ کی تعظیم و محبت کے تحت یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ہند و پاک میں اشاعت اسلام ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تاریخی طور پر اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اسے تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ایک خالص علمی مسئلہ کو عقیدت و احترام کے زور پر ثابت کرنا علمی معیار کے شایع نشان نہیں۔ جناب، اس بات کا اعتراف اور ذکر ہے بڑے بڑے اہل قلم و مؤلفین نے کی ہے، جیسے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے مشائخ چشت میں، شیخ محمد اکرام نے آب کوثر میں، ابو الحسن علی میاں ندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت میں۔ دراصل اس فکر کا اصل موجد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک سابق استاد پروفیسر T.W. آرنالڈ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹیچنگ آف اسلام یعنی اسلامی تبلیغ میں دعویٰ کیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام صوفیہ کرام نے پھیلایا۔ پروفیسر آرنالڈ کے اس انکشاف کے بعد کسی مورخ یا محقق نے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں محض دعویٰ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اشاعت اسلام کا صحرا صوفیہ کے جھولی میں دینے کے پیچھے تاریخ اسلام کے ایک تابناک باب کو عالم گمنامی میں دفن کرنے کا مقصد پوشیدہ ہے۔ کتب تاریخ و سیر و رجال کے غائب مطالعہ